ہسٹری آئی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جرال۔ ناظرین، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی میدان کربلا میں عظیم الشان قربانی کی یاد میں پاکستان، ہندوستان اور دنیا بھر کے مسلمان یوم عاشور کے موقع پر چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالتے ہیں اور اپنے اپنے مکاتب فکر کے انداز میں غم حسین یا یاد حسین مناتے ہیں۔ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے لوگ عزاداری، ماتم، نوحہ خوانی اور سینہ کو بھی کرتے ہیں، اور باقی مکاتب فکر کے مسلمان اپنے اپنے انداز میں محافل میں ذکر حسین اور ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ شہدائے کربلا کی یاد میں صرف عزاداری مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو مذہب میں بھی ایک ایسا گروہ ہے جو غم حسین ہر سال اشکبار ہوتا ہے اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو یاد کرتا ہے۔ ناظرین، ہندوؤں کے اس گروہ کا کہنا ہے کہ ہمارا حسین سے عشق ہے، محبت ہے۔ حسین صرف مسلمانوں کے رہنما نہیں بلکہ وہ انسانیت کے لیے محبت کا پیغام لائے تھے۔ ناظرین، مذہبی نفرتوں اور دوریوں کے باوجود ہندوؤں کا یہ گروہ محرم کی رسومات میں حصہ لیتا ہے اور خود کو حسینی برہمن کہتے ہیں۔ یہ حسینی برہمن سندھ اور پورے بھارت میں پائے جاتے ہیں اور کئی نسلوں سے اپنے طریقوں سے غم حسین منا رہے ہیں۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں حسینی برہمن کون ہیں؟ در حقیقت ان کا حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والے ہندو اپنے آپ کو حسینی برہمن کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، حسینی برہمن کی حقیقت کے بارے میں تاریخی شواہد یا ثبوت بہت کم ملتے ہیں، بلکہ تاریخ کی کسی بھی مستند کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حسینی برہمن کی تاریخ خاندانی روایات اور ورثے سے ملنے والی کہانیوں سے تشکیل میں آئی ہے۔ حسینی برہمنوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ لشکر یزید سے لڑے تھے۔ اس حوالے سے معروف رائٹر انتظار حسین کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی انگریزی کالم برہمن ان کربلا میں لکھا ہے کہ وہ پہلے برہمنوں کو صرف افسانہ ہی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا۔ لیکن ایک محفل میں جب انہوں نے کہا کہ یہ ایک افسانہ کہانی ہے تو ایک خاتون پروفیسر نونیکا دت نے انہیں بتایا کہ وہ ایک حسینی برہمن ہے۔ خاتون نے بتایا کہ ان کے جد امجد راغب دت نے اپنے 7 بیٹوں اور 2 دوسرے برہمنوں کے ساتھ مل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے مشن میں حصہ لیا تھا۔ ان میں سے ایک یعنی راغب دت بچ کر واپس آئے تھے اور وہ افغانستان کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے اور سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں جا کے آباد ہوئے، اور پھر تقسیم کے وقت یہ خاندان بھارت چلا گیا اور یہ لوگ مختلف شہروں میں چلے گئے۔ ناظرین، خاتون پروفیسر نے انتظار حسین کو مزید بتایا کہ مشہور فلمی اداکار سنیل دت کا تعلق بھی حسینی برہمنوں کے خاندان سے ہے، جس کی تصدیق فلمی اداکار منوج کمار نے بھی کی۔ بلکہ نرگس کے والد بھی پہلے حسینی برہمن تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، نونیکا دت نے یہ بھی بتایا کہ راغب دت واپسی پر اپنے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا ایک بال مبارک بھی لے کر آئے تھے، جو کشمیر میں کسی جگہ موجود ہے، اور مشہور ہے کہ یہ مقام درگاہ حضرت بل ہے۔ انتظار حسین نے نونیکا دت سے یہ پوچھا کہ کیا آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، نہیں، ہم ہندو برہمن ہی ہیں، لیکن حسینی ہونے کے ناطے ہم مندروں وغیرہ میں نہیں جاتے اور نہ ہی دوسری ہندوانہ رسومات ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ محرم کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام کا ماتم بھی کرتے ہیں اور اپنے شہیدوں کی یاد بھی مناتے ہیں۔ ناظرین، حسینی برہمنوں کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد عرب سے
تجارتی تعلق رکھتے تھے۔ دور نبوت سے پہلے جب یہ تجارتی قافلے سندھ سے مکہ جاتے تھے، ان میں یہ ہندو برہمن بھی چلے جاتے تھے۔ جب سانحہ کربلا پیش آیا، ان دنوں ہندو برہمن خاندان کا ایک تجارتی قافلہ دشت نیندوا کے قریب سے گزرا اور انہوں نے شام جانا تھا۔ جب اس تجارتی قافلے کو یہ علم ہوا کہ کربلا کے مقام پر اموی بادشاہ کی ایک بڑی فوج کسی باغی کی سرکوبی کے لیے اتری ہے، مزید پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کوئی باغی نہیں بلکہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اپنے خاندان اور چند ساتھیوں سمیت مکہ سے کوفہ جا رہے تھے کہ اموی بادشاہ کی ایک بھاری لشکر نے انہیں گھیر لیا۔ یہ باتیں سن کر ایک ہندو برہمن راہیب دت اور اس کے 7 بیٹوں اور 2 ساتھیوں نے تجارتی قافلے میں اپنے ساتھیوں کو اپنا سامان دیا اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے کربلا تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان کی طرف سے اس جنگ میں شرکت بھی کی۔ راہیب دت کے 7 بیٹے اور 2 ساتھی کربلا میں قربان ہو گئے، جبکہ راہیب دت کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں رہا کر کے قافلے والوں کو سپرد کر دیا گیا۔ ناظرین، حسینی برہمنوں کی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ راہیب دت کربلا سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں سے بھی ملا تھا، اور جب اس نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان نہیں بلکہ ہندو برہمن ہوں، تو انہوں نے اسے کہا کہ اب تم حسینی برہمن ہو۔ جب راہیب دت واپس سندھ پہنچا تو وادی میں ہندوؤں کا ایک نیا گروپ پیدا ہوا جس کا نام حسینی برہمن تھا۔ یہ ہندو ہیں پر اپنا تعلق حضرت امام حسین علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ حسینی برہمن آج بھی بھارت میں موجود ہیں اور ہر سال محرم الحرام میں شہدائے کربلا کی یاد میں مذہبی جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب ایک کہانی ہے جسے تاریخ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، مگر حسینی برہمن کے نام سے یہ لوگ سندھ اور پورے برصغیر میں موجود ہیں جو ہر سال حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی برہمن کہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام پر عمل پیرا نہیں تو وہ اپنے آپ کو حسینی کہلانے کے لائق بھی نہیں، کیونکہ حسینی ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام پر بھی ایمان لایا جائے۔ ناظرین، یہ ان کی رسوم، رواج یا روایت کے طور طریقے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔